السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورہ نازعات کی آیت نمبر 31 سے 37 تک پڑھیں گے، اور اس کے اندر ہونے والی غلطی سے بچیں گے اور صحیح طرح سے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرج منها ماءها ومرعاها۔ اخرج، خا کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے، اور اس کا ساؤنڈ بالکل الگ ہوتا ہے۔ ماءها، یہاں پر یہ بڑا مد ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ 4 سے 5 الف کے برابر مطلب 4 سے 5 یا 6 سیکنڈ تک اس کو کھینچتے ہیں، تو یہ 4 سے 5 الف کے برابر ہو جاتا ہے۔ وَمَرْعَاهَا، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور یہاں پر بھی را کو منہ بھر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور سین کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ أَرْسَاهَا، أَرْسَاهَا نہیں پڑھنا ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اس لفظ کو دھیان کے ساتھ میں سنیے گا۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اس پوری آیت کو بہت دھیان کے ساتھ میں سنیے گا۔ اب اس کے ایک ایک لفظ کو میں آپ کو ٹھیک سے سمجھا رہا ہوں۔ جاء، یہ وہی مد ہے جو ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا، بڑا مد۔ 4 سے 5 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، اور اس کے بعد میں تا کے بعد طا ہے، پہلے تا ہے اس کے بعد میں طا ہے، تو تا کو طا میں ملائیں گے۔ تت، یہاں پر اکثر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، جہاں تک میں سنتا ہوں لوگوں سے، تو یہاں پر ان سے تت نہیں پڑھا جاتا ہے، تس کر دیتے ہیں یا تی رہنے دیتے ہیں، بہرحال تت نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو دھیان کے ساتھ میں سنیے گا اور اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کیجیے گا، یہ لفظ پریکٹس کرنے سے ہی آئے گا۔ جاءت، یہاں تک ہو گیا۔ اب آگے کو بھی بہت دھیان کے ساتھ میں سنیے گا، یہاں پر بھی اکثر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ طا، اب یہاں اس کو طا کو کھینچیں گے زیادہ، 4 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ یہاں پر بھی بڑا مد ہے۔ طا، اب یہ کھینچ لیا، کھینچنے کے بعد میں اب اس کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ میں ملائیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ غنہ ہو گیا۔ اب اس کے آگے میم کے اوپر زبر ہے، تو اس کا زبر بھی پڑھنا ہے۔ تل، تو یہ اس کو اسی طرح سے بار بار سن کر کے پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ یہ لفظ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ کبرا، اس با کے اندر قلقلہ کریں گے، ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ با ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور را کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ کبرا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان، یہاں یہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد میں سین ہے، سین اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو یہاں نون کے اندر آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، اخفا کر کے پڑھیں گے۔ انسان ما سعی، عین کو تھوڑا سا 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ تک۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، جحیم، حا کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے۔ لِمَنْ يَرَى، لِمَنْ کے اندر یہاں غنہ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں یہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد میں یا ہے۔ میں نے آپ کو یہ قاعدہ کئی بار بتایا ہے، نون ساکن کے بعد میں یا آتا ہے تو اس یا کے اوپر تشدید ہوتی ہے۔ اب یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، کیسے؟ لِمَن یَرَى،
فَأَمَّا مَن طَغَى، فَأَمَّا میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. من، یہاں نون کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے. طغى، طا کو بھی اور غین کو بھی دونوں کو منہ بھر کے پڑھیں گے. طغى. تو آپ کی یہ 37 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں. اس کے اندر جو تجوید کے قاعدے ہیں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور جہاں جہاں پر لوگوں سے مسٹیک ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. ان لفظوں کو بہت دھیان کے ساتھ میں پریکٹس کیجیے گا. انشاءاللہ ان لفظوں کے اندر غلطی کرنے سے ہم لوگ بچ جائیں گے، اور گناہ گار ہونے سے بھی ہم لوگ بچ جائیں گے. اور پھر پڑھنا کیسے ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى. جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.